बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज का वीलाग बड़ा स्पेशल है वालदैन के लिए। वालदैन भी वो जो हर वक्त शिकवा कुना हैं, अपने बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं। बच्चों के हवाले से वो कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं। हमारे बच्चे वो ज़िंदगी के सफ़र में, ज़िंदगी की दौड़ में कामयाबी से, एतमाद से आगे नहीं बढ़ रहे। आज के वीलाग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो 7 बड़ी गलतियाँ क्या हैं जो अक्सर अनजाने में वालदैन अपने बच्चों की परवरिश निगहबानी में कर जाते हैं। वो 7 चीज़ें क्या हैं जिनका ख़याल वालदैन नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वो उसके उलट जाता है। आज का वीलाग वालदैन के लिए बहुत ख़ास है। क्यों? ये बच्चे दस्ते कुदरत का हसीन तोहफ़ा हैं। हमारे आंगनों में खिली ये खूबसूरत कोमल कलियाँ, हमारे घर के आंगनों में चमकते दमकते ये जुगनू, ये सितारे, ये बिलाशुबा अल्लाह ताला का तोहफ़ा हैं। घर का आंगन इनकी मासूम शरारतों के बग़ैर सूना लगता है। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कामयाब बने, कामरान हों, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें। तो फिर वो 7 गलतियाँ क्या हैं कि जो वो अक्सर कर जाते हैं और उनका ख़याल नहीं करते। आज मैं एक एक करके आपको वो 7 चीज़ें बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा अगर इन 7 बातों का ख़याल कर लेंगे तो आपके बच्चे की शख्सियत एक मुतवाज़न सांचे में ढल जाएगी। जी नाज़रीन, सबसे पहली बात, दूसरों के साथ मुसलसल मवाजना आप अपने बच्चों का करते हैं, ये गलत है। आप बच्चे की जुस्तजू को, सवाल को, नई नई चीज़ें सीखने के, जानने के, उसका जो फितरी तजस्सुस है उसको डांट डपट कर दबा देते हैं। तीसरी चीज़, आप बच्चे को जिम्मेदारियां नहीं उठाने देते। चौथी चीज़, आप बच्चे पे शाउट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। पांचवी चीज़, आप बच्चे की स्कूल लाइफ को मुकम्मल नज़रअंदाज कर देते हैं, आपका कोई कंसर्न नहीं होता उसके बारे में। और छठी चीज़, आप बच्चे को बेजा लाड प्यार दे देते हैं। और आखिरी बात कि आप बच्चों की सामने घर की जो लड़ाइयाँ हैं बड़ों की, वो ले आते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले आज का जो 7 बातें आपको बताई हैं वालिदैन को जिनका ख्याल करना है, और वो गलतियां हैं वालिदैन की 7 बड़ी, उनमें से पहली गलती ये है कि आप अपने बच्चों का मवाजना करते हैं, जो कि गलत है। आप कभी उनको कहते हैं जी कि देखो फ़लाँ बच्चा, फ़लाँ का बच्चा बड़ा लायक है, उसके इतने नंबर आते हैं। कभी आप अपनी फैमिली के बच्चों के साथ अपने बच्चों का मवाजना करते हैं कि देखो तुम्हारे मामू का बेटा, देखो तो तुम्हारी फूफो की बेटी, वो कितनी तमीज़ वाली है, वो कैसे बात करती है, वो कैसे काम करती है, वो पढ़ाई में कितनी लायक है। ये मवाजना सिरे से गलत है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दस्ते कुदरत ने हर बच्चे को अलहदा वदियत किया है। किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी रख दी गई है। तो आप अपने बच्चों का जब मवाजना करेंगे दूसरों के साथ, तो आपका बच्चा खुद को कमतर समझेगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। उसके अंदर जो एतमाद है थोड़ा बहुत, वो भी दब जाएगा। तो एक तो आपने ये गलती नहीं दोहरानी, अपने बच्चे का मवाजना दूसरे बच्चों के साथ ना करें। आपका बच्चा स्पेशल है आपके लिए, आप उसको कॉन्फिडेंस दें, आप बच्चे को सपोर्ट करें, उसको कहें कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। आप उसको ग्रूम करें, उंगली पकड़कर उसको ज़िंदगी के सफ़र में आगे लेके जाएं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं दूसरी बड़ी गलती की जानिब। बच्चों के अंदर फितरत ने एक फितरी तजस्सुस का मादा रखा है। बच्चा खिलौनों को खोल के, तोड़ के देखता है ये कैसे चलते हैं। बच्चा जूं जूं बड़ा होता है वो जानना चाहता है, ज़िंदगी के बारे में सवाल करता है, खोज लेता है। और हमारे पास वक्त नहीं होता, हम मोबाइल पे बिज़ी हैं, हम बातों में मगन हैं। बच्चा बेचारा अपनी मासूम हाथों से हमारे हाथ और मुंह को छू कर अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। हम उसको डांट देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, बात करने दो। ये तरीका भी गलत है। आपके लिए आपका बच्चा सबसे अजीज़ होना चाहिए। बच्चा कोई सवाल करे, आप उसको प्यार से जवाब दें, उसकी तशफ़ी करें, उसके तजस्सुस को दबाएं नहीं, उसको उभरने दें। आप उसको आगाही दें नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तीसरी गलती, ज़िम्मेदारी का बोझ न उठाने देना। अक्सर वालिदैन हर वक्त बच्चों को यही कहते रहते हैं, तुम अभी छोटे हो, तुम ना करो, तुम नहीं कर सकते।
بچے اکثر ہم نے دیکھا ہوگا گھروں میں کام کرنا چاہتے ہیں لپک لپک کے، یہ ان کی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی، کام کرنے کی، ان کے اندر شوق بھی ہوتا ہے، والدین ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آپ ان کے اوپر ہلکی پھلکی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالیں، آپ ان کو عادی بنائیں گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کرنے کی۔ شاپنگ کے لیے جانے لگے تو آپ بچوں سے لسٹ بنوا لیں، انہیں کہیں کہ چلیں جی آج ہم نے گھر کی چیزیں ختم ہیں، بتائیں کیا کیا لکھنا ہے۔ اور جب آپ کسی بھی دکان میں جاتے ہیں، اسٹور پہ جاتے ہیں، آپ بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ ٹرالی پکڑیں، چیزیں اپنی مرضی سے جو لسٹ میں بنائی گئی ہیں وہ ان کو اٹھائیں، اور آپ ان کو پیسوں کا بھی شعور دیں، پیسے خرچ کرنے کا بھی۔ آپ ان کو پاکٹ منی دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی پاکٹ منی ہے، آپ نے اس میں سے اپنا ہفتہ گزارنا ہے، مہینہ گزارنا ہے، یومیہ طور پر بھی۔ چوتھی بڑی غلطی جی، ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن ہوتی ہے فیملی کی، باہر کی، روزگار کی، ہم بچوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ غلطی بھی ہمارے سامنے گھر میں کرتا ہے ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، بری طرح ہم چیختے ہیں، اس کے اوپر چلاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طرز عمل بھی غلط ہے، بچے کی شخصیت کو دبا دیتا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے، بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی کہ آپ نے اس کو سب کے سامنے برا بھلا کہہ دیا، خوب ڈانٹا، بچہ دب گیا، سہم گیا، اس سے اس کی شخصیت دب جائے گی۔ آپ یوں کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ نے غلط کر دیا، یہ آپ نے نقصان کیا، آئندہ آپ نے خیال رکھنا ہے، چیزیں قیمتی نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے قیمتی ہیں، تو یہ آپ نے اپنا طرز عمل جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے۔ اسکول لائف کو نظر انداز کرتے ہیں جی والدین، ان کی ذمہ داری وہ صرف یہ سمجھتے ہیں صبح گھر سے تیار کر کے اسکول بھیج دیا، ٹیوشن چلا گیا بچہ، ٹیوشن سے واپس آ گیا۔ بچہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی اسکول لائف کو کہ آج ماما میں نے یہ دوست بنائے، بابا آج مجھے یہ ٹیچر نے بتایا۔ یہ ساری چیزیں آپ صرف 5-10 منٹ نکال لیں روزانہ کی زندگی میں، بچے کے پاس بیٹھ جائیں، اس کی پڑھائی کے بارے میں بات کریں، اسکول کے بارے میں پوچھیں، اسکول کے دوستوں کے بارے میں پوچھیں، ٹیچرز کے رویے کے بارے میں پوچھیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جب آپ بچے کے لیول پر آ کر اس سے دوستی کریں گے تو بچہ آپ سے اپنی اسکول لائف کی باتیں شیئر کرے گا، بچے کو اطمینان ہوگا کہ میری بات سنی جا رہی ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے تو آپ وقت پہ اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اگلی غلطی ہے جی زیادہ لاڈ کرنا۔ اب کچھ والدین بالکل بیلنس نہیں رکھتے، کچھ بہت زیادہ بچوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں، مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں، اور کچھ والدین تو جی بالکل ہی لاڈ دے دیتے ہیں بچوں کو، بیجا لاڈ پیار بچوں کا، قیمتی چیزیں ان کو دلوانا، جو ان کے منہ سے نکلی وہ فرمائش اسی وقت پوری کرنا، یہ غلط ہے۔ اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوتی، اس کی شخصیت پہ منفی اثرات پڑتے ہیں، بچہ پھر بلیک میلنگ پر اتر آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میرے منہ سے نکلے گی اور میرے ماں باپ میری بات پوری کر دیں گے۔ بیجا لاڈ پیار سے گریز کریں، بچے کو اس کی حدود کا پتہ ہو کہ یہاں اس سے آگے میں بڑھوں گا تو وہ غلط ہوگا۔ آخری بڑی غلطی جی جو والدین کرتے ہیں وہ گھر کا ماحول ہے۔ یاد رکھیں، میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، بچے آپ کے صحن میں، آپ کے آنگن میں کھلنے والی کومل کلیاں ہیں، ذرا سی دھوپ، ذرا سی سختی ان معصوم کلیوں کو مرجھا کے رکھ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، گھر کا ماحول اگر تلخ ہوگا، ماں باپ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں گے، گھر میں چکھ چکھ رہے گی، تو اس کا براہ راست اثر آپ کے بچوں کی شخصیت پر، ان کی ذہنیت پر، ان کی تربیت پر پڑے گا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی تلخیاں، لڑائیاں، آپس کی تو تکار معصوم کلیوں کے لیے آکاش بیل بنتی ہے، جو بچے کو پروان نہیں چڑھنے دیتی، اس کی شخصیت دب جاتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، وہ سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت گھر کے اندر کشیدگی ملتی ہے۔ تو آپ نے ان 7 غلطیوں کو پلے سے باندھ لینا ہے، دہرانا نہیں ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی متاع گراں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ رب کے حضور مانگ کر لی گئی اولاد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب بنے، زندگی میں کامیابی کے زینے طے کرے، آپ کی آنکھوں کا سکون بنے، آنے والے وقت میں کامیاب شہری بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 7 غلطیوں سے گریز کریں۔ اپنے اس ویلاگ کے آخر میں مختصراً دوبارہ آپ کو دہراتا ہوں کہ آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے بچے کا موازنہ،
دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، آپ نے بچے کے سوال کو دبانا نہیں ہے، اس کے تجسس کو آپ نے اور زیادہ حوصلہ دینا ہے، آپ نے بچے کو ذمہ داریاں دینی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اس سے کروانا ہے، بچوں پر چیخنا چلانا نہیں، آپ نے بچوں کے ساتھ ہارش لینگویج استعمال نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، اور آپ نے بچے کو تو بھی نہیں کہنا، بچے کی اسکول لائف کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اسکول کی باتیں اس سے ڈسکس کرنا ہے، آپ نے بچے کو بیجا لاڈ پیار نہیں دینا ہے، اور آخر میں بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اس سے گریز کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بات کی ہمت اور توفیق دے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی کھیتی اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پروان چڑھائیں۔ آج کا ویلاگ آپ کے لیے کیسا تھا؟ کیا آئندہ اس سلسلے کو برقرار رہنا چاہیے؟ آپ کی قیمتی آراء کا منتظر رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔